پیار دوست السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ سبھی کے لیے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا بہت ہی پیارا بیان لے کر آئے ہیں۔ دوستوں بیان کا عنوان ہے اللہ کے ساتھ دوستوں شرک کرنے والوں کا کیا حال ہوگا، جو لوگ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں دوستوں ان کا انجام کیا ہوگا۔ دوستوں چلو چلتے ہیں اس بیان کی اور۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب برات کی رات میں، شعبان کی 15ویں رات میں اتنے لوگوں کو کی بخشش ہو جاتی ہے، اتنے لوگوں کو دوزخ سے خلاصی مل جاتی ہے، اتنے لوگوں کو رہائی مل جاتی ہے، نجات ہو جاتی ہے، جتنا قبیلہ کلب کی بکریوں بھیڑوں کے بدن پہ بال ہے۔ غور کرو، فرمایا اتنی بخشش عام ہونے کے بعد بھی 3 قسم کے لوگوں کی نجات نہیں۔ عام بخشش بھی، عام کریمی، عام رحمت آسمان سے برس رہی ہے، تجلیات خداوندی کا ظہور ہے، آسمان دنیا پر اللہ پاک تشریف لائے ہیں، مگر پھر بھی 3 قسم کے آدمی محروم رہ جائیں گے اس رات میں بھی۔ ہر وقت دعا کیا کر اللہ ہمیں ان تینوں سے بچائے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی، اب جمعے میں بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت برسے، اللہ کی طرف سے عطا آئے، بندہ نوازی ہو، بخشش آئے، کریمی آئے، ایمانداری سے بتاؤ کہ سارے آدمی جمعے والے بخشے جائیں، ایک آدمی رہ جائے، اس جیسا بد نصیب کون ہوگا؟ کون اس جیسا بدبخت ہوگا؟ تو ایسی رات جس میں اتنے لوگوں کو معافی ملے اور 3 قسم کے آدمی رہ جائیں، تو ہر وقت فکر کیا کرو کہ اللہ پاک ان تینوں سے بچائے، اور ان تینوں میں سے بن کے مرنے کی کوشش نہ کرو، بچاؤ ان تینوں سے۔ سب سے پہلا جو مرض ہے وہ بڑا عام ہے، لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اسحاق مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات میں اتنی عام بخشش ہونے کے بعد بھی، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کی نجات کے بعد بھی مشرک کی بخشش پھر بھی نہیں۔ قبر کی پوجا کرنے والا، قبر کا طواف کرنے والا، قبر کو چومنے چاٹنے والا، قبر میں لیٹے ہوئے بزرگ اور اللہ والے کو حاجت روا ماننا، مشکل کشا ماننا، بس ایک ہی جواب یاد ہے، یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی تو اللہ والے ہیں۔ ارے ہیں تو صحیح اللہ والے، اللہ نے اپنی خدائی کسی کو تقسیم کر کے دی؟ بندے تو سارے ہی اس کے ہیں۔ خدا کی قسم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 برس تک شرک کرنے والوں نے ستایا، ہر نبی کو شرک کرنے والوں نے ستایا، انبیاء کرام کو قتل کیا تو وہ شرک کرنے والوں نے۔ سارے پاکستان میں جا کے دیکھو نمبر لگا ہوا ہے، آج وہاں میلہ، آج وہاں میلہ۔ یہ اللہ والے تمہیں صرف میلہ سکھا کے گئے یا نماز نہیں سکھا کے گئے؟ یہ اللہ والے جو تھے یہ تمہیں صرف یہ بتا کے گئے ہیں کہ میلے میں کنجریا، کنجر، بھانگڑ آیا کرے، بدماشی آیا کرے، ٹھیٹر چلا کرے، تم وہاں حرام خوری کیا کرو؟ اللہ والوں نے تمہیں یہی سبق دیا ہے؟ اللہ پاک جل شانہ کے حبیب لبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، اللہ سب کی نجات اس رات میں ہو جاتی ہے۔ آسمانی دنیا پر خدا تشریف لاتے ہیں، اپنے نزول جلال فرماتے ہیں، تجلیات کی بارش فرماتے ہیں، مگر پھر بھی شرک کرنے والا محروم ہے۔ نماز نہیں پڑھتے، اصل تو عموماً پیر جو ہے آج کل لوگوں کے وہ
داڑھی منڈے جی میں وساخی بتاؤ نہیں ہوتا پلیٹ فارم نمبر 4 بالکل صاف. اندازہ لا جیڑا حضور دی سنت کو منوا کے سویرے سویرے متر دی نالی دے بھی سٹ دے او پیر ہے کہ ٹھگ ہے کہ ڈاکو ہے؟ آخر جی سید ہے کچھ بھی کرے آخر تھیا یا سید تو کو ایک ہے سبق لکھتا ہے کہ کچھ بھی کرے تو تھیا جو سید. اللہ پاک کے حبیب لبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لفظ جگر کو فرمایا فاطمہ انی قضیت نفسک من النار. او میری لفظ جگر، او میری نور نظر، او میری بیٹی، یہ خیال نہ کرنا پیغمبر کی بیٹی ہو بلکہ اپنے اعمال کا خیال کرنا. اللہ پاک تیری جھولی دیکھے گا کیا کما کے لائی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. تقویٰ، پرہیزگاری، خوف خدا یہ علامات ہے سید کی اور سادات کی. سیاہ صاحب مر گئے، سیاہ صاحب رہ گئے. شکل دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ حضور کی نسل سے کوئی واسطہ نہیں جناب کا. ایمانداری سے بتاؤ مسجد میں بیٹھے ہو اور فاطمہ تو زہرا کا خون ہو، کالی کملی والے کا خون جس کی رگوں میں ہو اور بدصورت ہو، عقل نہیں مانتی. صورت کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، اخلاق و کردار کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار کبھی غلط نہیں ہو سکتا. جتنے کو نظر آؤں گے نا پھرتے ہوئے یہ سارا پرایا مال ہے، پرائی منڈی ہے ساری، کوئی سید وید نہیں. میں بڑا سید ہاں. ملتان والے پاسے تو سید پڑا اتنا سستا ہے کبوترا کو سید سنڈی آ کے سنڈی کرے نے. سادات کا کھاتا اتنا سستا ہے کہ بندے تو بندے چھوڑے کبوترا کو لال ملا کر آیا نے. نہ مرا ہے سارے سید نے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا آدمی اس رات میں وہ محروم رہے گا جس نے بدکاری کی، بدماشی کی، زنا کیا اس رات میں بھی اور بے غسلہ پڑا ہے. تیسرا فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسرے آدمی کی اس رات میں نجات نہیں جس نے شوق کی وجہ سے کتا پال رکھا ہو، جس گھر میں خنزیر ہو. چوتھے وہ آدمی اللہ کی ساری رحمت سے مایوس ہے، ساری رحمت سے محروم ہے، برکتوں سے محروم ہے، رحمتوں سے محروم ہے، اللہ کی عطا سے محروم ہے، بندہ نوازی سے محروم ہے، جو ہر گھر میں تصویریں شوق سے رکھتا ہو. جناب عائشہ صدیقہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں شعبان کی 15ویں رات میں سوئی ہوئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے حجرے میں تھے. اچانک آہستہ سے دروازہ کھلا، میں جاگ گئی. فرماتی ہے میرے دل میں یہ بات آئی کہ حضور کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے. آہستہ سے نکلے، دروازہ بالکل ہولے آہستہ سے کھولا.
فرماتی ہے میں بھی پیچھے پیچھے ہولی کو دیکھتی ہوں کس کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں. ہماری مائیں کئی تھی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، سیدہ حفصہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں یوں دیکھنے کے لیے کہ کس کے گھر میں تشریف لے گئے، کون سی گھر والی کے پاس جائیں گے، میں پیچھے پیچھے ہولی. فرماتی ہے کسی کے گھر میں تشریف نہ لے گئے بلکہ جنت البقیع کے قبرستان گلستان میں تشریف لے گئے. جنت البقیع میں پہنچے اور حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہ کہ رحمت دو عالم، سید دو عالم، روح دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبرستان میں کھڑے ہو کر اتنی لمبی دعا مانگی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی ہاتھ اٹھائے اور آمین 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 آہستہ آہستہ کرتی رہی. فرماتی ہے توجہ کرو، اتنی لمبی دعا حضور نے فرمائی کہ میرے ہاتھ دکھ گئے. میں نے 3 مرتبہ نیچے چھوڑے اور 3 مرتبہ دعا کے لیے پھر ہاتھ پھیلائے. اب نبی تو ساری رات مانگے اور امت کروٹ نہیں بدلتی. امت کا یقین نہیں قرآن پہ نہیں، نبی کی زبان پہ نہیں. بس امت تو امت ہے نا. ساری رات پٹاخے گولے ڈرام پٹا پٹا چاروں طرف سے آواز آتی ہے. پیسہ عام ہے، بے بہت پیسہ لوگوں کے پاس. اگر نہیں ہے تو ہماری قبر کی ایسی جگہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے جس سے قبر بنے، جس سے حشر بنے، جس سے پل صراط کا سامان بنے. جب بھی شادی کا موقع آتا ہے نا تو برادری کے معزز آدمی کو ہر آدمی بٹھا کے کہتا ہے دیکھنا بھائی، یہ پھر نہ کہنا کہ یوں نہیں ہوا یوں نہیں ہوا، اپنے زور لگائیے بھائی، اپنے زور لگا کے کرو کام، فکر نہ کرو. کبھی دین کے بارے میں بھی کسی نے یہ بات کہی ہے کہ زور لگا لینا بھائی، کون لگائے زور؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ساری رات دعا مانگی. ارے نبی نے تیرے لیے اتنا مانگا. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب آخری وقت آیا، دم نکلنے لگا، سانس رکنے لگا، آپ کی لم مبارک پھر بھی حرکت کر رہے تھے. فرماتی ہے میں نے کان قریب کر دیا تو یہ آواز آ رہی تھی اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف. اب یہ سنت کون ادا کرے کہ اس رات میں قبرستان میں جا کے دعا مانگے؟ ہاں وہ حلوے والی سنت تو سب کو یاد ہے، بلکہ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جلوے والی رات مشہور تھا کہ جلوے کی رات ہے. وہ نقطہ یاد نہیں رہا تو حلوے کی رات بن گئی. مانگنے کی رات ہے، نجات کی رات ہے. قرآن کریم کہتا حامیم والکتاب المبین، یہ کتاب مبین ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب رشد ہے. فلاح بہبود کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، فلاح بہبود کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، روشن کتاب ہے. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. اللہ پاک فرماتے ہیں انا انزلنا، میں نے نازل کی اس رات
رات میں برکتیں فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یہ برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، خوشبختیوں والی رات ہے، سعادت مندیوں والی رات ہے، مسرت پا جانے کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، بری ہونے کی رات ہے، نجات پا جانے کی رات ہے، اور دوزخ سے نکل کر جنت میں جانے کی رات ہے۔ انا کنا منذرین، ڈرانے اللہ باغ میں آتے ہیں، آؤ مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ مانگنے والا مسئلہ تو بالکل ہی ختم ہے۔ 4 رکعت نماز فرض پڑھیں گے، 3 رکعت نماز فرض پڑھیں گے۔ نماز تو چلو پتہ نہیں، تو ویسے بولنے کی اجازت نہیں، اس لیے میری طرف دیکھ رہا جب دعا مانگیں گے نا مقتدی، جو دعا مانگ، جب مانگنے کا ٹائم آیا، جب مزدوری لینے کا ٹائم آیا، اور جب جھولی بھرنے کا ٹائم آیا، جب رب العالمین کا دریائے کرم بہنے کا وقت آیا، اب ہاتھ پھیلا رکھے، کبھی آسمان کو دیکھ رہے پکے چل رہے ہیں کہ نہیں، کبھی ادھر دیکھتے پیچھے کہ کون کون نماز میں آیا ہے، کون کون نماز میں۔ میری طرف دیکھ رہا جب دعا مانگیں گے نا مقتدی، یہ دعا مانگ، جب مانگنے کا ٹائم آیا، جب مزدوری لینے کا ٹائم آیا، اور جب جھولی بھرنے کا ٹائم آیا، جب رب العالمین کا دریائے کرم بہنے کا وقت آیا، اب ہاتھ پھیلا رکھے، کبھی آسمان کو دیکھ رہے پکے چل رہے ہیں کہ نہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں پیچھے کہ کون کون نماز میں آیا ہے، کون کون نماز میں پیچھے کھڑا ہے۔ انداز تیرے سے کوئی مانگنے آئے اور یوں کرے تو دیکھا اسے، نے کہا بابے واسی جموں بات نہیں کرنی آتی تجھے، کدھر ادھر ادھر دیکھ رہا مانگ مجھ سے۔ اگر تیرے سے کوئی مانگے اور ادھر توجہ نہ کرے تو تو نہ دے، اور خدا سے بے توجہ کر کے مانگے تو خدا دے گا۔ عموماً عادت ہے لوگوں کی، مانگنے کے ٹائم میں دھیان نہیں، توجہ نہیں، عاجزی نہیں، انکساری نہیں، رونا نہیں، دھونا نہیں، توجہ کے ساتھ بندہ نہیں مانگتا۔ اور یہ بیچارے کیا مانگیں گے جو سلام پھیرتے ہی جوتی اٹھا کر دوسروں کی جوتی نمازیوں کے آگے سے بھاگ جاتے ہیں، ان کے پلے کیا پڑے گا؟ کمایا تھوڑا گنوایا زیادہ۔ صحابہ کہتے ہیں اگر ہمیں نمازی کے آگے سے گزرنے کے گناہ کا پتہ چل جائے، عذاب کا پتہ چل جائے، ہم 40 برس تک کھڑے رہیں پر نمازی کے آگے سے نہ گزریں۔ اتنا سخت گناہ ہے۔ اور بھی سنو، اگر گزرنے والے کو گناہ ہے، نیت مانگنے والے کو بھی گناہ ہے۔ جب تمہیں پتا ہے کہ 2-4 منٹ میں کے اندر اندر کچھ لوگ رکشوں والے، سکوٹروں والے، جلدی والے، گاڑی پہ جانے والے، کار پہ جانے والے نکلتے ہیں، تو تمہیں کسی نے کہا کہ اٹھو پیچھے نیت مانگنے کھڑے ہو جاؤ، تم بھی تو 2 منٹ کا توقف کرو، دیکھو تو صحیح کوئی آگے سے آ تو نہیں رہا۔ اور پھر جب تمہیں یہ معلوم ہو کہ اگلی سب خالی ہو گئی ہے، آگے بڑھ کر کے نفلیں کیوں نہیں پڑھتے؟ جو نفلیں پڑھنے والا صوفی ہوگا نا، اور سب سے پیچھے جا کے نیت مانگ دے گا تاکہ سارے لوگ جہنم میں جہنمی بڑھتے چلے جائیں۔ تو یہ ایک ضمن بات آ گئی تھی جو ہمارے ہر وقت عمل میں ہے، ہر وقت ہمارے سامنے ہے، اور لوگ ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ سے مانگ، توجہ کے ساتھ مانگ، دل کے ساتھ مانگ، عاجزی کے ساتھ مانگ، خوشنودی کر کے اللہ کی جب مانگ، اس کی رضا کے ساتھ مانگ، اخلاص کے ساتھ مانگ، دل میں یہ سوچ کر مانگ یا اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، فرمایا رحمتم من ربک، یہ وہ رات ہے جس میں ساری رات میری رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس رات میں جو تلاوت کرتا ہے، اس رات میں جو استغفار کرتا ہے، اس رات میں جو درود پاک پڑھتا ہے، اس رات میں جو اللہ اللہ کرتا ہے بیٹھ کر، انہ هو السمیع العلیم، میں خدا دیکھتا بھی ہوں
جانتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں کہ شب برات کی رات میں کس نے محنت کی ہے، کس نے کوشش کی ہے، کس نے جدوجہد کی ہے۔ اب ایک آخری اسٹاپ کی بات، بڑی مین بات جو سب کے کام کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن کریم کی اگلی آیت میں ہے، رحمۃ من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ توجہ، دھیان، فرمایا اس رات میں اگلے سال کی اسی رات تک پیدا ہونے والوں کی فہرست بنا لی جاتی ہے۔ جتنے بھی سال میں پیدا ہوں گے، یہ جو اب شعبان کی 15ویں رات آئے گی، اگلے بدھ کی شام اس رات میں سال میں پیدا ہونے والوں کی فہرست مل گئی، اور اسی سال میں مرنے والوں کی فہرست بھی تمام کے تیار ہو جائے گا۔ کسے معلوم ہے ہم میں سے کس کس کا نام اب کے شمار میں آ جائے گا؟ کوئی نہیں جانتا کہ ہم میں سے کس کس کا نام پچھلے سال کی رات میں آ گیا تھا، ابھی کئی دن باقی جو ہے، کسے معلوم ہے کہ پہلے موت آ جائے؟ تو فرمایا اس رات میں زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، پیدائش کے فیصلے ہوتے ہیں، موت کے فیصلے ہوتے ہیں، کس کس کی موت آئے گی، کس کس کی اس سال میں موت آئے گی۔ اور توجہ کرنا، فرمایا اس سال میں جتنی بھی روزی ملنی ہوتی ہے اس کا بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ فلاں بندے کو اس سال میں اتنی روزی ملے۔ اب جب روزی تقسیم ہو رہی ہے، ویسے تو پھرتا گاڑیوں میں موٹروں میں مارا مارا، مگر ایک رات جاگنے کو تیار نہیں، جبکہ روزی تقسیم ہو رہی ہے، بگڑی بن رہی ہے، مشکلیں آسان ہو رہی ہے۔ فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ بڑے بڑے امر کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کئی مرتبہ اسی رات کو لیلۃ القدر بنتے دیکھا، اللہ کی تجلی کا خاص نزول اسی رات میں ہوا۔ تو اس سے بڑی اور کیا عظمتوں کی رات ہوگی بھائی، کہ روزی بھی بٹ رہی ہو، زندگی اور موت کے فیصلے ہو رہے ہوں، اور بیماروں کو کی بخشش ہو رہی ہو، اور مصیبت زداؤں کی مصیبتیں دور کی جا رہی ہوں، بے اولاد کو اولاد مل رہی ہو، حاجت روا کی حاجت روائی کی جا رہی ہو، غرضے کے جس پریشانی میں بھی ہو اللہ سے سوال کرے۔ اب بتاؤ، وعدہ قرآن کا ہے، وعدہ کالی کمرے والے کا ہے، یقین نہ کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا۔ تو ایسی صورت میں آدمی کو سب کچھ کرنا پڑے گا۔ کمائی کرو، آئی شعبان کی 15ویں رات، نہ جانے اگلے سال پھر کس کو آئے گی کس کو نہیں۔ کم کھاؤ اس رات کو، بلکہ درود پاک کی تسبیح پڑھو، استغفار کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، صلاۃ التسبیح پڑھو۔ ہاں ایک بات ضرور کہوں گا، عورتوں سے خاص طور سے کہوں گا، عورتوں کی عادت ہوتی ہے، لڑکیاں ساری رات جاگتی رہتی ہیں، جاگتی رہتی ہیں، جاگتی رہتی ہیں، تو سحری کھائی اور وہ نیند نے غلبہ کیا تو صبح کی نماز سے پہلی پڑھ کے سو گئی، نماز قضا اور غائب۔ اس سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ نہ جاگے، اس سے 1,00,000 درجہ بہتر ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جائے، نہ تسبیح پڑھے، نہ درود شریف پڑھے، نہ قرآن پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر فجر کی نماز غائب ہو گئی تو سمجھو ایمان غائب ہو گیا۔
ایسی عبادت کرو. دیکھو نا تم کئی چیزوں کے بارے میں کہہ دیتے ہو جی نہ پڑھنا آخر کھائے تو ولی. اب میں کہتا ہوں اگر ایک نماز غائب ہو گئی, صبح کی نماز قضا ہو گئی, ساری رات کی عبادت برباد ہو گئی. یوں سمجھو قبول نہیں. اس لیے جو لوگ جاگنے کا اہتمام کریں, سب بیداری کا اہتمام کریں, اللہ اللہ کرنے کا اہتمام کریں, وہ مل جل کر کے جاگے. اور 15ویں تاریخ کا روزہ رکھ سکے تو بڑی اچھی بات ہے, روزہ بھی رکھو. کیوں؟ ملنے کا وقت ہے, روزی میں برکت آ جانے کا وقت ہے, فراخی کا وقت ہے, کاروبار میں برکت کے لیے دعائیں مانگنے کا وقت ہے. رات ہے اللہ پاک کی طرف سے عطا ہی عطیہ ملنے کی اور عطا ہونے کی. لیکن امت ہے جو ان باتوں پہ نہ تو یقین رکھتی ہے اور نہ عمل کرتی ہے. نہ مرد عمل کرتے ہیں, نہ عورتیں عمل کرتی ہیں, نہ شہری عمل کرتے ہیں, نہ دیہات کے لوگ عمل کرتے ہیں. اب بتاؤ پھر پڑھنے کیا پڑے گا میرے تیرے. باقی انشاءاللہ جو آیتیں بقایا ہیں ان کا خلاصہ اور تتمہ اگلے جمعے عرض کر دوں گا. اتنی بات یاد رکھو, بچوں کو پیسے نہ دو پٹاخے چھڑانے کے لیے. بہت بری بات ہے کہ آسمان سے رحمت برسے اور تیری اولاد آگ اڑائے. دکانداروں نے تو پیسے کمانے ہیں, ان کا کیا؟ اگر خنزیر لا کر بیچنا پڑے تو جب بھی بیچتے ہیں, کتا بیچنا پڑے جب بھی بیچیں گے. ان کا ہے کیا؟ سلمان قوم بالکل ڈوب گئی, بڑا غرق ہو گیا. کسی بات کے حرام و حلال کی پرواہ ہونے کی بات ہی نہیں کرتے. اس لیے اللہ پاک اس رات کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے, اور جو رحمتیں برکتیں نورانیت اس رات میں آئے, اللہ تمام ان راتوں میں ہم سب کا حصہ عطا فرمائے, اور ہمیں بھی ان کی خیر و برکتوں سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پیار دوستو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ نے قاری حنی ملتانی صاحب کا بہت ہی پیارا بیان سنا. دوستو بیان کا عنوان تھا دوستو قبروں پر اور مزاروں پر سجدہ کرنے والوں کا کیا حال ہوگا, دوستوں میں کیا انجام ہوگا. دوستو بیان آپ کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب, ویڈیو کو لائک ضرور کر لینا. کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. جب تک کے لیے السلام علیکم, خدا حافظ.